سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ فطرت انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، رسپیکٹ کریں، مجھے بزرگی دیں. بھائی بس میں لوگوں میں اونچا پہچانا جاؤں. یہ ایسی فطرت ہے انسان کے اندر کہ بچپن سے پیدا ہو جاتی ہے ساتھ، اور پھر جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے اس کی یہ خواہش بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ غور کریں تو ہر سٹیج پہ انسان چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، لوگ میری عزت کریں، میں رسپیکٹ کیا جاؤں. اسکول کے اندر کلاس میں دیکھیں آپ، کمپٹیشن ہوتا ہے بچوں کا کہ مجھے مانیٹر بنایا جائے، مجھے یہ کام کرنے کو کہا جائے، میں آگے بڑھ جاؤں، میں فرسٹ آ جاؤں. بڑھتے 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 پھر عجیب رنگ ہو جاتے ہیں انسان کے. اور بڑا رنگ تو آپ کو سیاست میں نظر آئے گا. اس سیاسی زندگی میں تو بہت نمایاں طور پر آپ کو چیز نظر آئی ہے. در حقیقت ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. بڑے مالدار ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، ان کی سب چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے، صرف یہ رسپیکٹ لینے کے لیے کہ بس میں جو ہوں بڑا ہو جاؤں، لوگ مجھے عزت کریں، بس میں ہوں تو کھڑے ہوں، میرے پیچھے چلیں، واہ واہ ہو میری. مل بھی جاتی ہے، لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، کوئی اشتہار نکالتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس ریسپیکٹ کو لینے کے لیے. تو یہ مل بھی جائے، ہو بھی جائے، آ بھی جائے، تو یہ حقیقی نہیں ہوتی، یہ بناوٹی ہے. ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے بناوٹی چیز. تو حقیقت جو ہے وہ تو بہت مختلف ہے. بناوٹی جو دیر پہ ہوتی نہیں ہے. ایک آدمی نے ایسے کوئی عزت لے بھی لی زبردستی طور پر، اور لوگوں سے زبردستی عزت بھی کرانا چاہتا ہے، تو لوگ دل سے تھوڑی عزت کریں گے، اس کی پیچھے اس کو گالی نکالیں گے، اس کو برا بھی کہیں گے. ظاہر ہے وہ تو ایک بناوٹی ہے نا، حقیقی تو نہیں ہے. اور ایک ہوتی ہے حقیقی عزت، حقیقی رسپیکٹ. وہ حقیقی عزت اور حقیقی رسپیکٹ ایسی ہے کہ سبحان اللہ، اس کی کسی صفت کی وجہ سے عزت نہیں کی جاتی کہ امیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نہیں، اس کی پرسنالٹی ایسی ہو جاتی ہے، اس کا وجود ایسا بن جاتا ہے، اس کی شخصیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کو دل کرتا ہے اس کی رسپیکٹ کرے، اس کے ساتھ بات کرے تو بڑی رسپیکٹ سے بات کرے.
خود بدل کرتا ہے کہ وہ آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اس کے لیے، حالانکہ اس کے پیچھے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی. ظاہری طور پہ کوئی بہت امیر آدمی ہے یا بہت بڑی چیز ہے، یا اس سے کوئی لالچ ہمیں، یا اس سے کوئی چیز لینی ہے، یا دنیا کو مطلب ہے اس سے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی اللہ نے شخصیت ایسی بنا دیتا ہے، پرسنالٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا، حالانکہ اس چیز کو پسند بھی نہیں چاہتا بھی نہیں، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں اتنا روب اور اس کی شخصیت تو اتنا باہر دیتا ہے کہ سبحان اللہ تبدیل کرتا ہے کہ مجھ سے آواز نہ نکالیں، سامنے ادب سے بیٹھے، ایک تو زبردستی کرایا جاتا ہے نا ایسا دیکھتے، اور ایک خود اس کی شخصیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ریسپیکٹڈ اور شخص بن جاتے ہیں انسان دنیا کے اندر. اور یہ حقیقی جب جس کو یہ ریسپیکٹ اور شخص مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا انعام اور نعمت ہے اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک عمل بتایا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے. اگر بندہ وہ عمل کرے تو سبحان اللہ اس کو وہ حقیقی رسپیکٹ اور بزرگی نصیب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے. حالانکہ وہ اس کی وجہ سے کر نہیں رہا عمل، لیکن اس عمل کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی، اس کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے، حالانکہ بے انتہا انعام ہے اس عمل کے اندر، بے انتہا انعامات ہے. لیکن اللہ پاک کو اتنا پسند ہے وہ عمل کہ اس کے اندر یہ ایک چیز اللہ نے یہ بھی رکھی ہے کہ مومن کو شرف و بزرگی اس سے نصیب ہو جاتی ہے. اور حقیقی وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو جو مومن شرف اور بزرگی نصیب ہوتی ہیں وہ انہیں اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو اللہ وہ ایسے عمل کرتے ہیں، ایسے اعمال کر جاتے ہیں جو اللہ جن کو اللہ تعالیٰ اتنا محبوب کرتا ہے، اور ان کے رزلٹ یہی ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے وہ عمل بیان فرمایا ہے کہ اس عمل کی خاصیت اور صفت یہ ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ بہت آسان، یاد رکھیں آسان ہے لیکن بہت دشوار لگتا ہے. وہ اس کا نام سنتے ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، او نہیں جی نہیں، یہ تو بڑا مشکل، ہم تو نہیں کر سکتے. حالانکہ اتنا آسان ہے کہ اس کی مطلب آپ حیران ہو جائیں گے اتنا آسان ہے یہ عمل ہے. اس کے کتنے اللہ پاک انعامات ہوتے. ایک انعام میں نے عرض کیا آپ سے، بے انتہا اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے انعام رکھے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک حدیث ہے لمبی، تو اس میں کچھ باتیں بتائیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی بتائی. فرمایا یا رسول اللہ امت کے لیے پیغام لائے کہ اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ شرف بھی ہو، بزرگی بھی ہو اور حقیقی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے حقیقی رسپیکٹ اس کے پاس، حقیقی بزرگ اس کو نصیب ہو جائے، تو فرمایا یہ سارا مومن کا شرف اور اس کی بزرگی جو ہے وہ تہجد کی نماز کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اس کو قیام لیل بھی کہتے ہیں. قیام لیل تہجد کی نماز میں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بزرگی اور شرف رکھا ہے مومن کے لیے. جب مومن کو اس کی پابندی اختیار کر لیتا ہے تہجد کی نماز کی، تہجد کی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حقیقی بزرگی اور شرف دے دیتے ہیں اس کو. اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، ایک تقدس آ جاتا ہے. ایک انعام ہے تہجد کا، میں نے بتایا بہت زیادہ انعامات ہیں اس کے. اتنی زبردست نماز ہے، اور اس کی فضائل تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نوافل نمازیں ہیں سب سے نماز، ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز جو تہجد کی نماز ہے، جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں.
وہ انتہائی انعامات ہیں، یعنی اس کی گنجائش نہیں آپ کو بتایا جائے۔ تو ایک انعام جس کے لیے دنیا ساری مرتی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، چودھری بننے کے لیے اور چیئرمین بننے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کسی طرح کس طریقے سے، نہ چیئرمین بننے اور نہ کوئی سیاسی کشتی لڑے نہ فضول بات کریں، اور ایک کام کر لے آدمی، تہجد کا پابند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی شرف و بزرگی عطا فرمائیں۔ کیا ہوگا شرف و بزرگی؟ سبحان اللہ، وہ ایسی شرف و بزرگی ہوتی ہے کہ انسان تو کیا اس کو دیکھ کے کھڑتے ہیں، ملائک کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے خلیفہ اجل تھے حضرت قاضی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی عزیز سے آپ کو آپ کے خلفوں میں ان کا بڑا اونچا شمع ہوتا تھا، اجل خلفوں میں سے تھے۔ تو جب وہ تشریف لاتے تھے اپنے شیخ سے ملنے کے لیے تو حضرت کھڑے ہو جاتے تھے، تو وہ بہت شرمندہ ہوتے تھے، کہنے کہ حضرت جی آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے تو بہت شرم آتی ہے، میں حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مرزا مظہر جانا، کیونکہ اللہ والے تو دو آنکھیں ہوتی ہیں نا، ایک تو ہمارے منہ پہ لگی ہوئی آنکھیں اور ایک اللہ نے دل کے اندر بھی آنکھیں رکھی ہوئی ہیں، دل کے اندر بھی آنکھیں رکھی ہیں، وہ آنکھیں کہ جو آنکھوں سے چہرے پہ جو آنکھیں لگی ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی، وہ چیزیں اللہ نے دل کی آنکھوں سے دکھاتا ہے انسان کو، دل کی آنکھوں سے دیکھ لو، جن کی دل کی آنکھیں صحیح ہو جائیں الحمدللہ، اس سے دیکھنا شروع ہو جائے، بصیرت حاصل ہو جائے، پھر تو ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کے کچھ اور چیز نظر آتی ہے، اللہ پاک کرم ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تم آتے ہو میری مجلس میں، تم مجھے اس لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک ہجوم ہوتا ہے فرشتوں کا جو تم ساتھ لے کر آتے ہو، تو پھر احترام مجھے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے ان کے لیے۔ تو یہ ہے کہ شرف اور جب بزرگ انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر بندے کی عزت کرتے ہیں، ہم ملائک ان کی عزت کرنے لگتے ہیں، الحمدللہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے، اتنا بلند مقام ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ تہجد کی نماز الحمدللہ ایسی نماز ہے، استقامت ہو اس نماز پہ۔ اب سوائے یہ پتہ ہے جیسے ہم تہجد کا نام لیتے ہیں تو وہ ساتھ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ تہجد جی پڑھنا تو بہت دل کرتا ہے لیکن صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے، فجر کے لیے تو ہم اٹھ جاتے ہیں لیکن جی تہجد کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ تو دیکھو بھائی اس کے اندر اللہ پاک نے جب کوئی چیز ایسی دی ہوتی ہے تو اس کو بہت آسان کر کے دیا ہوتا ہے امت کا، اللہ پاک خبیر اس سے سب جانتے ہیں ہماری کمزوریوں کو کیسے۔ تہجد کا ٹائم جو ہے نا، تہجد کا ٹائم عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے تو تہجد شروع ہو جاتی ہے اسی وقت۔ تو اگر ہم عشاء کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھ لیں تو وہ تہجد کی نماز ہے، بالکل تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز 2 سے لے کر 8 رکعت تک چلتی ہے، 2 بھی ہے، 4 بھی ہے، 6 بھی ہے، 8 بھی ہے۔ عام مون جی 8 رکعت بتائے جاتے ہیں جو بزرگ بتاتے ہیں، کچھ 12 بھی کہتے ہیں، اس میں فطر وغیرہ شامل کر لیتے ہیں، اسی کو قیام لیل بھی کہا جاتا ہے۔ شرط یہ نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سویا جائے، سو کے اٹھ کے پھر پڑھا جائے یا پھر آخری وقت میں پڑھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز کے لیے اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں کہ یہ افضل وقت ہے، اس سے افضل وقت ہے، اس سے افضل وقت ہے، اس سے کم درجے کا ہے۔ ہر نماز کے لیے ظہر کی نماز کا افضل وقت ہے، عصر کی نماز میں اس طرح افضل نماز ہے، مغرب میں بھی اسی طرح ہے، عشاء میں اس طرح ہے کہ افضل ہے، پھر اس کے بعد کم ہے، پھر اسی طرح تہجد کی نماز تو عشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے، لیکن فرق ٹائم میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑا زیادہ افضل ہو جاتی ہے، زیادہ افضل ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ افضل ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو تہجد ہم نے اگر اٹھنا دشوار ہے، ناممکن ہے، تو آدمی عشاء کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ لے، 2 سے 8 رکعت تک ہے چلتا ہے معاملہ، 2 کر کے پڑھتا ہے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 2 ہی پڑھ لے سٹارٹ میں، 2 بھی پڑھ لے گا تو اس کا نام تہجد گزار بندوں میں آ جاتا ہے، تہجد گزار بندوں میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے عشاء پڑھی، عشاء تو پڑھی ہے نا، تو عشاء پڑھنے کے بعد فوراً اسی کھڑے کھڑے وہیں ہم 2 رکعت اگر نفل کے پڑھ لیں، یہ آخری رکعت جو ہے
وطر کے بعد ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اسی میں ہم نیت کر لیں کہ ہماری تہجد کی نماز ہے، اللہ توفیق دے 2 اور ملا دیں اس کے ساتھ 4 کر لیں، دونوں نہیں کر لیں اب تہجد کی، تہجد بن گئی. تو تہجد گزار بندوں کے اندر نام لکھتے جاتے ہیں. اب اس کی اتنے فضائل ہیں، چلو پھر عرض کریں گے آپ سے. تہجد گزار بندوں کو تو شان ہوگی وہاں پہ، آخر شان ہوگی اشرف میں، نام لکھ دیا جائے گا تہجد گزار بندہ ہے. تو کیوں ہم اتنی سی بات کو ہم کیوں ضائع کریں کہ ہم صبح نہیں اٹھ سکتے جس ہم تہجد نہیں پڑھتے. اللہ توفیق دے گا تو صبح اٹھنے کی بھی عادت پڑ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنی اپنی ہمت پر انسان کے. نبی کریم ساری رات پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں ہے کہ عشاء کے لے کر صبح فجر تک پڑھتے تھے نماز، تہجد پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے. بہت سے بزرگوں کو یہ معمول ہے. تو ضرور نہیں سویا جائے، بلکہ کیا ہے کہ تہجد تو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دشوار نہیں ہے. تو بیات سے شروع کر دینی چاہیے. ویسے تو کل رمضان آ رہا ہے الحمدللہ. تو جب ہم عشاء پڑھیں، عشاء کے آج سے عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 4 رکعت تہجد کے پڑھ لیں. تو باقاعدہ تہجد کی جائے. بس شرط اس میں یہ ہے، اس پہ پابندی رکھیں. عشاء تو پڑھنی ہے الحمدللہ، اس پہ پابندی رکھیں. ہر عشاء کے بعد اپنی نماز پڑھ لیں، بالکل تہجد کا ثواب ہوگا، پورا ثواب ہوگا. اور تہجد گزار بندوں میں لکھے جائیں گے. آپ اس عمل پہ آپ کریں گے. اور پھر انعام تو میں نے آپ کو بتا دیا الحمدللہ. حقیقی شرف اور بزرگی نصیب ہو جائے گی. بدتمیز لوگ آپ کے ساتھ پیش نہیں، ان میں ضرورت نہیں ہوگی کہ بدتمیز سے پیش آئے، غلط القاب آپ کو لگائے، آپ کے سامنے بےہودگی کرے، بلا وجہ لوگ تنگ کریں. آپ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایسا شرف اور عزت آ جاتی ہے کہ انشاءاللہ ایسا نور ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی. جس کو اللہ تعالیٰ بزرگی اور شرف دے دیں، اس کے سامنے آپ کی بدتمیزی کریں تو ضرورت نہیں ہوتی. تو الحمدللہ یہ بڑا اچھا عمل ہے. اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. اور تہجد کی نماز ہم اپنے شروع کر دیں، اور عشاء کے بعد اس کے 2 یا 4 نفل پڑھ لے. کہیں اور پڑھ سکتے ہیں، پڑھ تہجد ہو جائے گی. اس کے بعد تہجد کی نصیب دعا بھی مانگیں کہ جس تہجد کی نماز میں دعا مانگتے ہیں، وہی آپ تہجد میں دعا مانگ رہے ہیں. یہ ہے طریقہ تہجد کی نماز کا. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع یزین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر ذنوبنا وظلمنا وأذلنا وجدنا وأخوتنا وأمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے ان بابرکت کھڑیوں میں ہماری دعاؤں کو، ہماری فریادوں کو، یا اللہ ہماری آہوں کو، ہماری آوازوں کو قبول فرما. اے میرے مولا ہم کہاں جائیں سوائے تیرے در کے میرے مولا، ساری حاجات تجھے پیش کرتے ہیں میرے مولا. یا اللہ تم قبول فرما لے میرے مولا. یا رحم الرحمین اپنے در سے ہمیں خالی نہ بھیجنا میرے مولا. یا اللہ اپنے در سے ہمیں نہ ٹھکرانا یا کریم. یا اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما دے. یا اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما دے. یا اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما دے. یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہماری مصیبتیں دور. یا اللہ تو کم فرمانے والا ہے. یہی مثبت اسباب ہے میرے مولا. یا مثبت اسباب ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے. ہماری حاجتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما لے. اے میرے مولا ہماری حاجتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ چھپ ہی دل کے اندر جو ہماری حاجتیں ہیں کسی کو نہیں بتا سکتے میرے مولا. یا کریم تو ان کو پورا فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہم سب محتاج ہیں. یا اللہ ہم سب مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سب سے دہی دست ہیں میرے مولا. یا اللہ دہی دست ہے، محتاج ہے. یا کریم، یا کریم تو داتا ہے، تو دینے والا ہے، تو مالک ہے. یا اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں میرے مولا. تو اپنے دستے قدرت میں جتنے بھی خزانے ہیں میرے مولا، رحمتوں کے، برکتوں کے، انعاموں کے، نعمتوں کے میرے مولا، اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے. یا کریم اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں پہ، ہماری اولادوں پہ رحم فرما میرے مولا. یا اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ان کی تربیتیں، ان کی زندگی ہمارے خواہشات کے مطابق کر دے. یا کریم یا اللہ ان کی زندگی، ان کی تربیتیں، ان کی زندگی کے اصول میرے مولا ہمارے خواہشات کے مطابق کر دے. ہے میرے مولا ہم ان لوگوں میں نہ شامل فرما جو اولاد کے غم میں مر جاتے ہیں میرا مولا، جنہیں اولادوں کو غم مار دیتے ہیں. یا کریم یا اللہ ہمیں اولادوں کی خوشی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اولادوں کی خوشی نصیب فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ بالکل صحیح بات ہے میرے مولا، ہم قبول کرتے ہیں سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، سارا کچھ ہمارے گناہوں کی سزا ہے میرے مولا. تو ہم تو سے معافی چاہتے ہیں میرے مولا، اپنے دربار خاص سے ہماری معافی قبول فرما میرے مولا. یا اللہ ہمارے جن کے گھر اجڑے ہوئے ہیں میرے مولا، جن کے خاوندوں نے میرے مولا جھگڑے پیدا کیے ہیں گھروں کے اندر میرے مولا، ان کے گھروں میں اصلاح فرما دے میرے مولا. ان کے گھروں میں اصلاح فرما دے میرے مولا. یا کریم یا کریم جو عورتیں بیچارے اپنے خاوندوں سے محروم ہیں میرے مولا اور دوسری عورتوں کے پیچھے چلے گئے، یا رحیم ان کے گھروں کو آباد فرما دے. یا اللہ جن عورتوں نے اپنے حاجات کے لیے یا مردوں نے اپنے حاجات کے لیے میرے دعائیں منگوائی ہیں میرے مولا، ان کے لیے ساری دعاؤں کو قبول فرما دے میرے مولا. یا اللہ ساری امت پہ تو رحم فرما دے میرے مولا. یہ آفات، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں میرے مولا جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے سوائے تیرے کوئی دور نہیں کر سکتا. یا کریم اپنی رحمت کا ایک جھونکا پھینک دے، ہمارا رمضان بہتر کر دے، ہمارے رمضان کو بہتر کر دے میرے مولا. یا اللہ ہمارے رمضان کو بہتر کر دے. یا اللہ ہماری اٹھی فریادوں کو، اٹھے ہاتھوں کو یا کریم آنکھوں سے نکلے آنسوں کو قبول فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو دور کر کے حقیقت بنا دے میرے مولا. یا اللہ ہمیں حقیقت عزت نصیب فرما، حقیقت عبادت نصیب فرما، اعلیٰ درجے کی عبادت نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ ہمیں فضول باتوں سے محفوظ فرما، ناجانی باتوں سے ہمیں دور کر دے میرے مولا، ایسی باتیں جن سے نہ دنیا اور نہ آخرت کا فائدہ ہے میرے مولا. یا اللہ جو ہمیں تیرے سے اور تیرے دین سے اور تیرے محبت سے دور کرنے والے اعمال ہیں میرے مولا، ان سے دور فرما دے، ان سے نفرت پیدا فرما دے میرے مولا. ان اعمالوں سے، ان چیزوں سے اللہ جو ہمارے گھروں کو گھیرا ہوا ہے میرے مولا، ان چیزوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے جو تیری یاد کے سامنے اور تیری محبت کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں میرے مولا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.